بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یمن حبشہ کا بادشاہ ابراہ تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کی صنعاء میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاک گزری، چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابراہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب کر دیا اور اس دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابراہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابراہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متوالی اور اہل مکہ کے سردار تھے، جو بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و بشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابراہ کے پاس آئے اور ابراہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و احترام مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں مجھ سے کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابراہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چونٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابراہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدس پر دعویٰ بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کینکریاں تھی، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیل کے اس لشکر نے ابراہ کی فوجوں پر زور سے سنگا باری کی کہ ابراہ کی فوج بدہوش ہو کر بھاگنے لگی، مگر کینکریاں تو چھوٹی چھوٹی سی تھی، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کینکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کینکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کینکری سے ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح ابراہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا جو اس کینکری سے ہلاک کیا گیا۔